نہیں پایا جاتا اور شیخ رشید صاحب تو کہہ چکے 5ویں سال میں جو مہنگائی ہے اس کو کم کیا جائے گا. یہ جسٹیفائی ہے؟ جن میں 1000 گاڑیاں جلتی تھی ہم جگہ جگہ جا کر دیکھتے تھے, ان کی حکومت نہیں ہوتی تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب. ناظرین, مجھ سے پہلے اس پروگرام کی انجام دہی کے فرائض مہوش تبسم کے پاس تھے, جو کہ اب بول کو چھوڑ کر جا چکی ہیں. کل ان کا آخری روز تھا, کچھ ٹائم کا بریک انہوں نے لیا ہے اور ہماری یہ دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, مزید ترقی کریں, اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کریں. تو اب آج سے اس پروگرام کی ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ میں لغاری صاحب کے ساتھ مل کر آپ کو تمام حقائق سے باخبر رکھوں. جو اندر کی خبر ہے وہ آپ کو دی جائے. اور جیسا کہ پروگرام کا فارمیٹ ہے, لغاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, پروگرام کا حصہ ہیں. تو پروگرام کا لغاری صاحب آغاز کرتے ہیں. نئے سال کی میں مبارکباد آپ کو بھی دوں گی, اپنے ناظرین کو بھی دوں گی. اور پہلا سوال میں آپ سے یہی کروں گی کہ آپ کو اس نئے سال سے کیا توقعات ہیں؟ جو پچھلے سالوں سے میں کبھی کیلنڈر کی طرف نہیں دیکھتا ہوں, اور آپ نے مہوش سے بات شروع کی تو مجھے بھی مہوش ایک بریلینٹ اینکر ہمارے ساتھ تھی اور انہوں نے ہمارے ساتھ 3 سال سے زیادہ عرصے تک کام کیا, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے بہت کامیابی سے اپنے کیریئر کے ساتھ رہی ہیں. کچھ جو انہوں نے گیپ لیا ہے ان کا اپنی ہی وہ خواہش اور مرضی کے مطابق ہوا ہے, اور یہ اس دفتر کے اور بول کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے رہیں گے. وہ ہماری کلیگ تھیں, وہ ہماری کلیگ ہیں اور انشاءاللہ ہماری کلیگ رہیں گے. 2021 کے بارے میں وزیر اعظم نے سال کے آغاز میں کہا تھا کہ بس مشکلیں گزر چکی ہیں, اب نیا سال خوشحالی کا ہوگا اور ملک آگے کی طرف جائے گا. اور ان نے اتنے خواب دکھائے تھے کہ ہم سارا سال اسی خواب کے نشے میں رہے, اور اس خواب نے ہمیں اتنا خوار کیا, اتنا پورے پاکستان کی آبادی کو ایک ایسی تباہی سے دوچار کیا ہے لوگوں کو. اور اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھ رہا ہے, ہمیں ملک آگے بڑھتا اور لگ نہیں رہا ہے. بہرحال اب نیا سال آیا ہے. نئے سال میں پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے, پاکستان کے عوام کو سوچنا ہے کیا انہی حالات میں ہم اکسانا نہیں چاہتے ہیں عوام کو. ہم عوام کو کبھی میں آخری آدمی ہوں گے جو عوام کو کسی بھی قسم کی لاقانونیت کی بات کریں گے. کم از کم وہ اپنی اس خواہش کا اظہار ضرور کریں کہ جو عوام ہیں اور ملک ہے اس کے لیے ڈیلیور کچھ بھی نہیں کیا جاتا. صاحب, نیا سال آتا ہے, سال گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا. تو میری تو یہ خواہش ہے کہ کبھی وہ سال آئے کہ جب وہ تمام کیے گئے وعدے وفا ہو چکے ہوں جو کہ حکمرانوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں. وہ جو منشور پیش کیے جاتے ہیں پورے ٹینیور میں ہم اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ اس منشور میں کہی گئی باتیں جو ہیں وہ عہد جو ہے وہ وفا ہو جائیں گے, لیکن ایسا ہو نہیں پاتا. ابھی آپ دیکھ لیجئے نا, یہ نیو ایئر نائٹ پہ کہا گیا تھا کہ ہوائی فائرنگ نہیں کی جائے گی, جو کرے گا اس کو سزا بھی ہوگی, اس کو جرمانہ بھی کیا جائے گا. دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا. درجنوں لوگ زخمی ہوتے ہیں, جان سے چلے جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. اور یہی ہر سال ہوتا ہے. یعنی جو لاہور کا سب سے خوبصورت جشن ہوتا تھا بسنت کا, وہ نہیں ہو رہا ہے. لوگ ایسے پتنگ پر ایسی ڈوریں لگاتے ہیں کہ جو گلے کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, ان کو خیال نہیں آتا ہے. نئے سال کے آغاز پر ہر جگہ پر فائرنگ ہوتی ہے. بھی فائرنگ مجھے سمجھ میں نہیں آج تک. ہم نے جا کر دیکھا ہے دنیا کے دیگر ممالک میں بھی کہ نئے سال کو کس طرح سے منایا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک ہی چیز ہے, ہمارے ہاں نئے سال کو منانے کا انداز یہ ہے کہ آپ گولیاں چلائیں, فائرنگ کریں اور انسانوں کی جان لیں, انہیں زخمی کریں. میرے خیال میں کہ اگر فائرنگ پر صرف نئے سال کے آغاز پر نہیں, ہمیشہ کے لیے پابندی ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس ویزیبل اسلحہ نظر آتا ہے, کوئی اگر اسلحہ لات لے کر چل رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. نہیں لغاری صاحب, دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پورا سال ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جو وعدے کیے گئے عوام سے وہ پورے کیے جائیں, لیکن وہ نہیں ہو پاتے. وہ وعدے تو پھر وہ ٹائم ٹیکنگ ایک پروسیس ہے نا. یہ ایک دفعہ 144 کا نفاذ ہوتا ہے ایک رات کے لیے. چلو اگر ہم
थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें, वो भी नहीं हम कर पाते, वो भी नहीं, कानून की हमारे अमलदारी पास नहीं हो देखें पाती। इदारे हैं, हमारे पास इदारे हैं, पुलिस है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, हमारे पास रेंजर्स हैं, और सबको होना चाहिए उन मकामात पर जहाँ लोग जमा होते हैं और जहाँ लोग फायरिंग करते हैं, और किसी भी किस्म की रूल रियायत के बगैर अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के जो लोग हाथ में असला लेकर चल रहे हैं और रात में देखकर वो धमाके कर रहे हैं या गोलियां चला रहे हैं, उन्हें तो किसी भी सूरत में इस तरह के काम की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हमारे ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करें और ऐसी कोई भी ख़तरनाक चीज़ ना आने दें शहरों में भी और हजूम की जगहों पर भी, और किसी भी मकाम पर जहाँ पर लोगों में खौफ फैलने का या लोगों की जानों को ख़तरा लाहक हो। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। लगारी साहब, इसी को मैं कनेक्ट करूंगी। आज सेशन था, आपने देखा होगा, नशर किया गया वज़ीर आज़म का मज़हबी स्कॉलर्स के साथ, और उसमें जो वज़ीर आज़म ने बात की है, जिस पे एम्फसाइज़ उन्होंने किया है, वो ये था कि कानून जो है वो बिल्कुल एक होना चाहिए, कमज़ोर के लिए भी, ताकतवर के लिए भी। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। कौमें तबाह हुई हैं इस वजह से। लगारी साहब, ढेरों केसेस हैं जो कि भरे पड़े हैं, वकीलों की लोग पैसे दे दे के वो उनकी जमा पूंजियां ख़त्म हो चुकी हैं, केस चलता रहता है, कुछ साबित नहीं हो पाता। ये हुक्म कौन ठीक करेगा? ये किसकी, इसको आइडेंटिफाई करना, इसको रेक्टिफाई करना, ये जिम्मेदारी है किसकी? मैं ये कहता हूँ कि लाखों अपीलें इंतहाई काबिल एहतराम अदालत उज़्मा में पड़ी हुई हैं, और हर मरतबा यहाँ भी और रजिस्ट्रीज़ में भी वो ऐसे मसाइल को लिया जाता है जिनका बरह रास्त अवाम से वास्ता नहीं होता है। मैं अदलिया के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता हूँ जिसमें एहतराम का पहलू ना हो। अगर ऐसा है तो जो लोग जेलों में पड़े सड़ रहे हैं और मासूम हैं और उनके कत्ल, उनकी फांसी का या उनकी माफ़ी का फ़ैसला नहीं हुआ है, तो फिर मेरे ख्याल में बाकी आप कितना भी इंसाफ करेंगे तो वो क्वेश्चन रहेगा। ये क्या है कि अब मीडिया में सारा का सारा लम्हा की कर रही होती है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में ये हुआ था कि वो इंतज़ार कर रहे होते थे कि मीडिया के लोग आएँ और उसके बाद जो है वो अपनी कार्रवाई का आगाज़ करें। कोर्ट नंबर 1 में मेरे ख्याल में ख़राबी की बुनियाद पड़ी थी वहाँ पर। हमें नहीं देखना है। मैंने ऐसे जज साहिबान को देखा है। अब तो जज साहिबान की जितने भी जज साहिबान हैं उनकी उम्र से मैं बड़ा हूँ। मैंने जज साहिबान को देखा है कि जो पब्लिक रिलेशनिंग पर बिलीव नहीं करते थे, जो अखबार तक नहीं पढ़ते थे कि कोई चीज़ मुतासर ना कर दे उनको, उनकी राय को कोई चीज़ मुतासर ना कर दे। केसेस के बारे में पहले तो ये जो जुडिशल मामलात हैं ये एग्जेक्ट के पास हुआ करते। डिप्टी कमिश्नर जो थे वो कत्ल के फैसले करते थे। ये हमारे दौर में हुआ है, हमने देखा है। वहाँ पर भी ये नहीं होता था कि वो बैठे इंतज़ार करें कि मीडिया आए और फिर मीडिया के सामने वो बातें हों और फिर जो ऑब्जर्वेशंस हों वो फैसलों का हिस्सा भी ना हों। फिर इस तरह से चलता रहता है। नहीं, इनके तो मंशूर में ये चीज़ शामिल थी ना कि हमने पुलिस के निज़ाम को ठीक करना, रिफॉर्म्स लानी है, अदालती निज़ाम को ठीक करेंगे, और ये अब तकरीबन इनके आधा से ज़्यादा टेन्योर गुजर चुका है, कोई ऐसी बेहतरी नहीं आई। हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है लगारी साहब, हमारा साथी एंकर मुरीद अब्बास, उसका कत्ल हुआ, फुटेज सबने देखी, सबने देखे मनाजिर, किस तरह से वो कातिल गया, दलेरी के साथ कत्ल करके वापस आ गया। आज तक मुरीद अब्बास की जो अहलिया है वो अदालतों के चक्कर काट रही है, केस चल रहा है। कभी वो मुलजिम कहते हैं मुझे अपेंडिक्स का दर्द हो गया है, मैं नहीं आ सकता, मैं तो चल नहीं सकता, बस वो वकील की फीसें दे दे के बेचारी थक गई है। और ये सूरत हाल है कि इंडेक्टमेंट का मरहला भी नहीं आता है अगर कई साल गुजरने के बावजूद। एक नहीं, बेशुमार केसेस में। वो हमारा दोस्त था, हमारा साथी था। हम किसी चीज़ की प्रिविलेज नहीं लेना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि सबके साथ यकसा इंसाफ हो। और जिस शख्स के बारे में हर आदमी फुटेज में देख चुका है कि वो कत्ल कर रहा है और उसके बावजूद वो बड़े लग्जरीज में रह रहा है, तो अफसोस होता है ना कि आपने फिर आपके दावे क्या हुए, आपके वादे क्या हुए, आपने जो करना था वो क्या हुआ। ये रियासत मदीना कब बनेगी, जिसकी बात हम शुरू दिन से सुनते आ रहे हैं। तो इसके बारे में बहुत सी बातें होती हैं जो पब्लिक में होती हैं, जो मासेस में होती हैं, जो बयान करने की नहीं होती हैं। मैं नहीं बयान कर सकता हूँ जिस तरह की लोग बात करते हैं। कम अज़ कम ये वो लोग नहीं हैं कि जो रियासत मदीना को कायम करेंगे। एक बात यहाँ मैं एक और बात कहता हूँ, जो
प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने पिछले दिनों तकरीर की है, और वह सारे ममालिक के लोग भी और भी मौजूद थे, बहुत बड़ा क्राउड था। उसने कहा है कि मिडल ईस्ट रेनेसांस से गुजर रहा है और यूरोप अब मरकज़ नहीं होगा, अब मिडल ईस्ट मरकज़ होगा। उन्होंने एक अपनी तवक्को का ख्याल किया। फिर उन्होंने बताया यूएई के बारे में, बहरीन के बारे में, कुवैत के बारे में, इजिप्ट के बारे में और उर्दन के बारे में, तमाम मुल्कों के बारे में कहा है कि ये सारे के सारे मुल्क जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और एक नए अहद का आगाज़ होगा। हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती है, हम कोई चीज़ ऐसी नहीं देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारे हुक्मरानों को, उनने वो जिन चीज़ों को वो ख़त्म कर रहे हैं, जिन पाबंदियों को वो ख़त्म कर रहे हैं, जिन आज़ादियों को वो फ़रोग़ दे रहे हैं, खुदा के वास्ते इस मुल्क को इतनी आज़ादियाँ तो दो जहाँ से हमेशा आप रहनुमाई लेते थे, हिजाज़ मुक़द्दस से, और आप 1400 साल से आपको रहनुमाई वहीं से मिल रही है। अब भी जो अच्छे काम हो रहे हैं हिजाज़ मुक़द्दस में, उन कामों को तो आप अपना लें। अब कम अज़ कम ख़वातीन की इज़्ज़त हो रही है, अब उनको ज़िंदगी के दौर में शामिल किया जा रहा है। आप अब तक एक जागीरदाराना, कबायली, गुलामाना, दकियानूसी प्रोग्राम को साथ लेकर बैठे हैं, सिस्टम को साथ लेकर बैठे हुए हैं, और आप चाहते हैं कि एक दकियानूसी ज़माने के अंदर औरत को जिस तरह से रखा गया था हम आज भी उसी तरह रखेंगे, और उसको अगर आप मज़हब का नाम भी दे देंगे तो लोगों के दिलों में ये सवाल रहेगा कि क्या ये मज़हब को जिस तरह पेश किया जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत सी किताबें ऐसी छपी हैं जिसमें ख़वातीन को एक सिधाई हुई ग़ुलाम के तौर पर, एक बांदी और कनीज़ के तौर पर तैयार किया जाता है, इंसान के तौर पर उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है। तो जिस तरह पापायत को ख़त्म किया गया, हमारे यहाँ भी इस तरह से हमें ये अगर रेनेसांस शुरू हो गया अरब दुनिया के अंदर, तो फिर एक रेनेसांस हमारे मिडल ईस्ट के लिए भी, अब इसके लिए भी साउथ एशिया में मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए। हमारे ऊपर एक ऐसा जबर मुसलत किया जाता है कि जनाब ये ले लें, इसको आप ले लें, ये हम मज़हब का फरमान नहीं है, हमें पता है, हमने अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की तालीमात को पढ़ा है, हमें मालूम है। ये नहीं है कि आपको नई चीज़ हम पर आकर मुसलत करें कि फुला ज़माने में 3री सदी में, 4सी सदी में, 5वीं सदी में, 8वीं सदी में। लेकिन जो आप कह रहे हैं उस पर अमल दरामद आप करवाएं, जो कि हम देखना चाहते हैं। ज़रूरत इस अमर की है। ग़ारी साहब, एक और वादा जो कि हर साल किया जाता है कि इस साल महंगाई पर किया जाएगा, लेकिन महंगाई पर काबू नहीं पाया जाता, और शेख रशीद साहब तो कह चुके हैं 5वें साल में जो महंगाई है उसको कम किया जाएगा। ये जस्टिफाई है? हम लोग तो हर साल उम्मीद लगाते हैं कि इस साल चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन वो बेहतर होने की बजाय मजीद खराबी। इन्होंने तो एक दिन का भी इंतज़ार नहीं किया। चलो पहले साल के पहले दिन लोग खुशी से तो कम अज़ कम बेदार हुआ, हम उठे और मालूम हुआ कि पेट्रोल पर एक बम पड़ा हुआ है। सही। और लोगों के ऊपर एक पेट्रोल का बम लगा दिया गया। अच्छा, इनका ख्याल ये है कि जिसके पास बाइक है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास रिक्शा है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास टैक्सी है, जिसके पास कार है, जिसके पास छोटी गाड़ी है, वो भी बहुत अमीर आदमी है। भाई उस पर लगाओ ना, ये आम आदमी नहीं है। या ठीक है आम आदमी नहीं है, लेकिन इसके बरह रास्त असरात अवाम पर जाते हैं, आम आदमी पर जाते हैं। अब सफ़र करना लोगों के लिए आसान रह गया। एक तो वैसे ही सफ़र की सहूलियात नहीं है, और जो हैं भी, क्या आप इन किरायों में लोग सफ़र कर सकते हैं? मैंने पूछा, भाई आप नौजवान करते हुए वैसे ही डर लगता है, आए रोज़ हादसा होते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले फरीद एक्सप्रेस का पता चला, पता नहीं ट्रैक से उतर गई थी, उसके ब्रेक्स फेल हो गए। मतलब ये इसी तरह से होता है। डेरा गाजी खान में हादसा हुआ, मजदूर आ रहे थे और मजदूर सारे के सारे जो हैं उसका निशाना बने, और वो गाड़ी जो है मजदूरों की लाशों में तब्दील हो गई। ये सूरत हाल होती है। रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है, और उसके अलावा ये कि ये जो क़यामत है, आप उसकी जो किराए बढ़ जाते हैं, जब आप पेट्रोल की, डीज़ल की कीमतें बढ़ा रहे होते हैं, तो जाहिर है कि ट्रांसपोर्टर भी तो उससे फ़ायदा उठाएगा, वो भी तो कम अज़ कम उतनी तो बढ़ाएगा ना। अगर 4 रुपये आपने लीटर 1 लीटर पर बढ़ाए हैं और वो 100 लीटर ले रहा है, फ़र्ज़ करते हैं, तो वो 100 लीटर के 4 रुपये बढ़ाने, हर लीटर पर 4 रुपये बढ़ाएगा। आपने जो है वो हर लीटर पर 4 रुपये बढ़ाए, और वो भी इस तरह से करेगा कि किराए के ऊपर 4 रुपये का इजाफा कर देगा या उससे ज़्यादा का इजाफा कर देगा, ताकि उसकी जेब जो है वो आम आदमी की जेब जो है वो। साहब, पेट्रोल महंगा होता है तो सब्जी भी महंगी हो जाती है, फल भी महंगा हो जाता है, अशिया खुरनोश सारी महंगी हो जाती है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट को उसमें ऐड कर लेते हैं। जाहिर है। आप मुझे ये बताएं कि जब 400 रुपये का आपको एक ऑयल का पाउच मिलेगा, तो क्या पानी से गरीब आदमी खाना पकाएगा? बस यही होता है। इन्होंने कहा कि हम गरीब, 1700 अशिया की कीमतें बढ़ाई गई हैं,
عام آدمی پر اثر نہیں پڑے گا۔ ہم نے وہ جو بیچارہ گھی کا ڈبہ نہیں لے سکتا ہے وہ ساشے میں لیتا ہے، ساشے پر ٹیکس پڑ گیا ہے 17%۔ وہ اگر کوئی گھر میں کوئی بھی آدمی نہاتا ہے اور وہ شیمپو نہیں لے پاتا ہے تو وہ اس ساشے لیتا ہے، اس ساشے پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ عام آدمی متاثر نہیں وہ ہوگا، کہہ رہے ہیں جی ہم نے کون سا عام آدمی دکان آ گیا متاثر ہے۔ نہیں ہوگا، ایک ایک چیز پر ٹیکس لگایا گیا ہے اور عام آدمی متاثر نہیں ہوگا۔ عام آدمی پر ہم نے 2 ارب لگائے ہیں، ویسے 3.5 خراب ہیں۔ عام آدمی کیا ہے؟ اور جو آپ جہاں بھی ٹیکس لگاتے ہیں، جہاں بھی ٹیکس لگاتے ہیں وہ کنزیومر کو واپس آ جاتا ہے۔ وہ آخر میں تو جو جا کر خرید رہا ہوتا ہے نا، آپ نے گلاس پر بڑھایا، عام آدمی متاثر نہیں ہوگا، بھائی گلاس عام آدمی نے لینا ہے۔ اپنے کپ پر لگایا، کپ عام آدمی لیتا ہے، ہر آدمی استعمال کرتا ہے۔ یہ جو چھوٹا فون ہے، جو آپ کے فون کی طرح، ہمارے فون کی طرح سمارٹ فون نہیں ہے، وہ جب فون کو استعمال کرتا ہے تو وہ لیتا ہے جا کر بازار سے 2000 میں 3000 میں، پتہ نہیں کتنے میں اس کو ملتا ہوگا۔ آپ نے اس کے اوپر ڈیوٹی لگا دی۔ یہ لیگزری نہیں ہے۔ اب یہ پاکستان بھر میں اس کے کنزیومر جو ہیں، آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت امیر ہیں فون استعمال کرتے ہیں۔ لغاری صاحب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو ہمیں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میں ورکنگ ریلیشن شپ بھی نظر نہیں آیا، جو کہ ایک بیٹھ کے مل کر کام کرتے، عوام کی فلاح کے لیے فیصلے کیے جاتے، وہ ماحول نظر نہیں آیا۔ اگر ہم وفاق اور سندھ کی بات کر لیں کہ یہاں پہ حکومت نہیں تھی پی ٹی آئی کی سندھ میں، وہ ورکنگ ریلیشن شپ، وہ بانڈنگ نظر نہیں آئی ہے۔ وہ جب کوئی چیز یہاں پر شارٹ ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی وفاق کی غلطی ہے، وفاق کہتا ہے سندھ کی غلطی ہے، آٹا یہاں نہیں ملا، چینی یہاں پر مہنگی ملی، گیس یہ کہتے ہیں جی ہمارا حق پہلے ہم دینے والے ہیں، گیس ہی نہیں ہے۔ پہلے کلفٹن تک تھا یہ مسئلہ کہ جناب گیس نہیں آتی تھی، اب پورے کراچی میں یہ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا رہی ہوں، 3000 روپے بل آیا ناظرین، اور گیس اتنی سی آتی تھی جو کہ بندہ سوچتا تھا کہ اس کو بند ہی کر دے تو بہتر ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، ٹائم ویسٹ ہوگا۔ یہی صورتحال ہے۔ میرا بل جو ہے اس سے زیادہ آیا ہے، آپ کے بل سے زیادہ آیا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ گیس ہوتی نہیں ہے دستیاب اور لوگ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں۔ کلفٹن، ڈیفینس، اب یہ باقی شہر کے دیگر علاقوں میں اب گیس نہیں مل رہی ہے، گیس کا لوگ استعمال نہیں کر پا رہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ گیس کا چولہا جلانے کے بعد بہت ہلکی سی مدھم سی اس کی لو آ رہی ہوتی ہے، لوگ اسی کے اوپر لکڑیاں رکھ کر اور کھانا پکا رہے ہیں۔ یعنی کتنا خطرناک ہے۔ اور گیس سلنڈرز کی دکانوں پر ایسے رشے سے فری میں وہاں پہ مل رہے ہیں، اور گیس اتنی ایل پی جی مہنگی مل رہی ہے، لوگ مجبور ہیں، کیا کریں، گھروں میں گیس نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر پانی ٹینکر میں ملتا ہے اور آپ گھروں میں نہیں پہنچاتے ہیں، پانی کی کمیابی نہیں ہے۔ گیس اگر لوگ سلنڈر میں لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے گیس موجود ہے، آپ گیس نہیں پہنچا رہے ہیں، تو اس کے باوجود لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے یہ ہیں کہ بجلی نہ دو، لوگ جو ہے وہ پیٹرول ڈال کر یا گیس سے اپنے جنریٹر چلائیں۔ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ لو آ رہی ہے، فواد چودھری صاحب نے بتا دی کہ اگلے سال یہ بھی نہیں آئے گی، گیس ہے ہی نہیں۔ ہاں تو گیس نہیں ہے اور انہوں نے انتظام بھی نہیں کیا ہے اور ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسٹیٹ کے طور پر کام کرتی ہے نا، ریاست کے طور پر کام کرتی ہے، حکومت ایگزیکٹو کے طور پر کام کرتی ہے، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ہاں جی یہ چیز نہیں ہے، جن کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ بھی یہ کرتے ہیں۔ کون سا سنگاپور کے پاس وسائل کی مالا مال ہے؟ وہاں تو زمین ہی نہیں ہے، وہ تو انہوں نے سمندر کے نیچے جا کر اپنی بستیاں بسا لی ہیں اور وہاں کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور شہر اتنا ہے کہ آپ کا کراچی کا ایک حصہ بھی اس سے زیادہ ہے، لیکن ان کی اکنامی آپ سے کتنا درجے اوپر ہے، اور وہ ان کا جو جی ڈی پی ہے وہ کتنا ہے، ان کی جو شرح نمو ہے وہ کتنی ہے۔ وہ بھائی ان کے پاس وسائل بالکل نہیں ہے۔ یہ دنیا میں یہ وسائل سے مالا مال ملک ہے، لیکن آپ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وقت کے انتظار میں۔ آپ اپنی مرضی سے نہ آپ وہ ڈگنگ کر سکتے ہیں، نہ کھود سکتے ہیں، نہ نکال سکتے ہیں۔ آپ کو ڈکٹیشن کا انتظار رہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت وہاں سے آ جائے، آپ کو اجازت مل جائے کہ آپ ڈگنگ کریں۔ آپ نے وزیر اعظم نے خوشخبریاں سنائی تھی کہ آف شور واٹر میں، سمندر کے علاقے میں ہمارے پاس بڑا ذخائر ہیں گیس کے اور تیل کے، اور سچ مچ ہیں، مگر انہوں نے بلوایا، کہا ڈگنگ کرائی، اور انہوں نے رانگ ڈگنگ کی اور میسج دے دیا کہ جی نہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے بھی پہلے تو لوگوں کو خواب دکھا رہے تھے بڑے بڑے، اس کے بعد کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہے ان کی صورتحال، یہ کر نہیں سکتے، ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، یہ محتاج ہیں۔ کیپیبلٹی نہیں تھی، کر نہیں سکتے تھے تو باہر بیٹھ کے اتنی بڑی باتیں کیوں کی کہ ہم وہ آئیں آپ گے بھی تو کر رہے تبدیلی آ جائے ہیں، گی۔ وہ تو آپ بھی کر رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے سستا ملک ہے،
وہ اب بھی کر رہے ہیں دعوے. چلے خیر اس سچویشن میں تو بالکل بھی نہیں سوچ سکتی کہ 2022 میں ہمیں ریلیف ملے گا, مہنگائی ختم ہو جائے گی, بجلی کھل کے ملے گی, ہم لوگوں کو گیس کھل کے ملے گی سردیوں میں. مجھے فی الحال نہیں لگ رہا. لغاری صاحب کی کیا توقعات ہے 2022 سے, میں ان سے جانوں گی, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے 2022 کے حوالے سے, توقعات پر میں بات کر رہی تھی کیونکہ سچویشن جو اس وقت آن گراؤنڈ ریئلٹیز نظر آ رہی ہیں وہ تو کچھ اچھی پیش گوئی نہیں کر رہی. اگر چیزیں کوئی الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ ایک دم ٹھیک ہو جائیں گی, بجلی آنے لگے گی وافر, گیس ہمیں مہیا ہوگی, پانی ہمیں مل جائے گا کھلا, اور بیسک نیسیسٹیز ہماری گھر کی دہلیز پر ہمیں ملیں گی, ایسا فی الحال تو دکھائی نہیں دے رہا. لغاری صاحب, میں آپ سے آپ کی توقعات جاننا چاہ رہی ہوں, کچھ 2022 کے حوالے سے شیئر کیجیے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, بہتری کی امید آپ کو ہے؟ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ توقعات ہم نے باندھی ہی نہیں تھیں, اور حکمرانوں سے توقعات ویسے بھی پوری ہونے والی نہیں ہیں. ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں, مگر ملک کتنا آزاد ہے اس کے بارے میں ہمیں صحیح اندازہ نہیں ہے. حکومتوں کے بارے میں ہمیں اندازہ ہے کہ کیا جکڑ بندیاں ہیں ہماری حکومتوں کے اوپر. IMF کے پاس جاتے ہیں تو کتنی جکڑ بندیوں میں جاتے ہیں, اور کیوں جاتے ہیں یہ بھی سب کو معلوم ہے. پاکستان کے لوگوں کی ترجیحات حکومتیں متعین نہیں کرتی ہیں, اور اس حکومت نے بھی ترجیحات کا تعین نہیں کیا ہے کہ لوگوں کے اصل ایشوز کیا ہیں. یہ بڑے مہربان ہوتے ہیں, عالمی کانفرنسیں بلاتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں, اور وہاں سے ہمیں یہاں پر آ کر وہ دہشت گرد بھیجے جاتے ہیں جو ہمارے لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہوتے ہیں. بھئی آپ خدا کے واسطے ان کے ساتھ اگر آپ کا محبت کا افیئر کا معاملہ ہے تو ان کو یہ بھی تو کہیں نا کہ آپ ان کو روکیں جو ہمارے ملک کے اندر آ کر دہشت گردی کرتے ہیں. تو وہ تو نہیں روک پا رہے ہیں, روک ہی نہیں رہے ہیں. وہ اس بات کے خلاف ہیں کہ جناب فینسنگ ہو, تو آپ نے وہ بھی نہیں کیا. آپ نے تو ہماری توقعات کے برعکس جو کچھ بھی کیا ہے اپنی توقعات کے برعکس کیا. آپ نے یہاں پر ان کو پناہ دی, ہماری توقع کے برعکس تھا. کیا پاکستان ایک یتیم خانہ ہے کہ انٹرنیشنل دنیا بھر کے جو ہیں وہ برمی بھی یہاں ہوں, اور شری لنکن بھی یہاں ہوں, اور فلپینی بھی یہاں ہوں, افغان بھی یہاں ہوں, ایرانی بھی یہاں ہوں. ہر دنیا میں ایک قاعدہ ہوتا ہے. کہیں ایسا ہے کہ آپ کسی اور جگہ پر جا کر دیکھیں. میں تو سری لنکا میں کولمبو میں گیا ہوں, کینڈی میں گیا ہوں, نوریلیا میں گیا ہوں, میں نے تو وہاں کوئی پاکستان آباد یا پاکستان کالونی نہیں دیکھی ہے. یہاں پر تو ہے موجود کہ سری لنکا کی آبادی ہے, یہاں پر برمی کالونی ہے, برما کے لوگوں کی کالونیاں, یہاں بنگالی پاڑے تو بے شمار ہیں. صحیح. اسی طرح سے دوسرے ملکوں کے ہیں. یہاں ایرانی اور افغانی تو جگہ جگہ پر آپ کو ملیں گے. پاکستان کے چپے چپے میں افغانستان میں کتنے پاکستان کے وہ بنے ہوئے ہیں, پاکستان آباد, پاکستان لاہور آباد یا کراچی آباد, اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں وہاں پر. ہم تو کسی دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں جاتے ہیں, دنیا بھر کے لوگوں کو آپ لغاری صاحب, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے, امریکہ میں ریکارڈ ٹوٹا ہے, اور چین میں ریکارڈ. آپ امریکہ نہیں ہیں, آپ امریکہ نہیں ہیں, آپ چین نہیں ہیں. 2010 میں ریسیشن آیا تھا, پوری دنیا کے اندر ایک پاکستان تھا جس میں ریسیشن تھے, کوئی اثر نہیں پڑا تھا. تو آپ کہتے ہیں وہ فیل حکومت تھی. بھائی میں نہیں مانتا ہوں فیل حکومت تھی. 2010 میں دنیا بھر میں بہت بڑا ریسیشن آیا تھا, ڈپریویشن آیا تھا, اور پوری دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئی تھی. لوگ دبئی میں ایئرپورٹ پر پہنچے, گاڑیاں پارکنگ میں چھوڑی, روڈوں پر چھوڑی, سڑکوں پر چھوڑی, جہازوں میں بیٹھے بھاگ گئے, اور انہوں نے چھوڑ دیا سب کچھ اپنا چھوڑ دیا, اس لیے کہ سب اکنامی بیٹھ چکی تھی اس وقت. دنیا بھر کی اکنامی, دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس گر گئی تھی, دنیا بھر کی, امریکہ کی, نیو یارک کی, آپ چلے جائیں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں گئے, وہاں پر یہاں پر تو کاروبار زندگی بھی ہو رہا تھا. یہاں پہ تو بول رہے ہیں کہ جی ہماری پالیسی کو دنیا بھر میں سراہا گیا ہے, اور یہی بڑی بات ہے کہ ہم دیوالیہ نہیں ہوئے. بھئی آپ جو ہے آپ اگر مقابلہ امریکہ سے کر رہے ہیں, اگر آپ مقابلہ آسٹریلیا سے کر رہے ہیں, اگر کینیڈا سے کر رہے ہیں, اگر آپ یورپ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, آپ جائیں نا اس طرح لوگوں کو صومالیہ کی طرف, آپ اپنا مقابلہ کریں قیمتوں کا بھی اور اپنے ویجز کا بھی. آپ ویجز کا مقابلہ کرتے ہیں, دیکھیں جی ہمارے لوگوں کی ویجز تو صومالیہ سے زیادہ ہیں, ایتھیوپیا سے زیادہ ہیں, فلاں سے زیادہ ہیں, ہوں گی, لیکن آپ کا جو قیمتیں ہیں اگر امریکہ کے مقابلے میں, تو آپ کے لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے وہ. آپ نے لوگوں کی قوت خرید کو کتنا بوسٹ کیا ہے, آپ نے تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا ہے. وہ کون سی قیامت آ گئی تھی, وہ بھی 8,000
डॉलर 8,000 अरब डॉलर तक कहते हैं ना, पिछली से पिछली हुकूमत ने जाकर कर्जा लिया था। सही। और इन्होंने जो है पिछले सारी हुकूमतों का रिकॉर्ड तोड़कर कर्जे लिए। बिल्कुल। पिछली हुकूमतों के मजमूई कर्जे के बराबर कर्जा इन्होंने अब ले लिया। आप यकीन कीजिएगा कि अब बाहर जब लोग मिलते हैं ना, जिन्होंने पहले कभी वोट कास्ट नहीं किया था और ये तीसरी जमात पर एतबार करके ट्रस्ट करके वोट कास्ट किया था, वो अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हमने अगली दफ़ा वोट डालना ही नहीं है, हमें किसी पे एतबार ही नहीं है, कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क का, यहाँ से निकलो, बाहर चलो यहाँ से। लेकिन बात चलने के लिए भी किसी के पास ऑप्शन होते हैं ना, एक क्लास होती है जो बाहर जा सकती है। बाहर जाने के लिए कम से कम आपको अगर यूरोप जाना है तो 1.5-2 लाख रुपए आपके पास किराया होना चाहिए। आपके पास अगर आपके 4 बच्चे 3 बच्चे, अगर आपके पास शौहर फैमिली सारी है तो उस हिसाब से आपके पास पैसा होना चाहिए। जिनके पास जहर खाने के पैसे नहीं है वो कहाँ से लाएंगे बाहर जाने के लिए कोई तरीका? वो तो नहीं ले सकते हैं ना। वो जहाँ बैठे हुए उन लोगों को कब्रिस्तानों में रहने के लिए जगह दी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और लगारी साहब, अभी सिचुएशन अभी और अलार्मिंग कहा जा रहा है कि हो सकती भी है और होने वाली है। अप्रैल में 5th वेव है कोरोना की, ओमिक्रॉन की। आप ये देखें ना कि गुलशन इकबाल के इलाके ब्लॉक 7 में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है और 7 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई ओमिक्रॉन की। तो 44 केसेस तो कराची से रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ये आगे फिर क्या सूरत हाल बनेगी? उसके बाद जो है इन्होंने कोई इक़दाम नहीं किए हैं। लोगों ने अपने तौर पर जो कुछ भी बचत के तरीके ढूंढे हैं वो कर रहे होंगे, लेकिन एक बड़ी आबादी जो है आपकी वो अब भी वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं है। आपने किया है कि जगह जगह जाकर कैंप लगाएं। ये होता था जब आपको इंटरनेशनल मदद मिल रही होती थी, आप जाते थे, हम गांव में रहते थे, गांव में आ जाते थे, हमें वो मलेरिया के और दूसरी बीमारियों के टीके लगाने के लिए वहाँ पहुँचते थे और वहाँ पर आबादी में आकर लोग करते थे। आप जाएं यार, वैक्सीन के लिए निकलें बाहर। अफराद की ये आबादी है और तकरीबन 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल मैं वही कह रहा हूँ कि एक हिस्सा आबादी का हुआ है, 2 हिस्से से ज़ायद आबादी की वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो आप जाएं डोर टू डोर और लोगों को वैक्सीन करें। अब कतरे पिलाने वाली जो बहनें कर रही हैं, आप उनकी मदद लें कि भाई आप जो जा रही हैं और पोलियो के कतरे पिलाती हैं, मेहरबानी करें, हम एक आपके साथ स्टाफ देते हैं, आप चलें। वो उनको लोगों को जो है वो फोर्सली जाएं, फोर्स करें उनको और कहें कि वैक्सीनेशन कराएं। पहले एक ऐसा मुआशरा है कि जहाँ पर आपको हर जगह पर पढ़े लिखे लोग भी कई जहालत का शिकार होते हैं। नहीं कोई चीज़ नहीं है, ये है ही नहीं, ये सब ये प्रोपेगेंडा है, ये अमेरिका की साजिश है, ये इसराइल की साजिश है, चलो इसमें नहीं आते हैं, हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीनेशन। तो ज़िंदगी उनकी खतरे में साथ में उन लोगों की भी ज़िंदगी खतरे में जो उनके साथ रहते हैं। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक और बहुत अहम मामला जिस पर मैं लगारी साहब चाहूँगी थोड़ी बात की जाए, जमात इस्लामी जो कि धरना दिए बैठी है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम ऐलान जंग करते हैं। मिनी बजट को भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और दूसरा ये बल्दियाती जो एक्ट सिंध में मंजूर करवाया जा रहा है उस पर भी वो कह रहे हैं कि जी हम किसी सूरत ये नहीं होने देंगे। मैं आज तक नहीं समझ सका हूँ कि इसके अंदर ख़राबी को आइडेंटिफाई करें। हमने यहाँ पर बिठाकर लोगों से पूछा था कि जनाब हमें ये बता दें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये ख़राबी है, इसको दूर किया जाए। आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, नहीं मंजूर नहीं करते हैं, ये सूरत हाल है। और उससे पहले जो जनरल ज़ियाउल हक ने दिया था, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ एक्ट दिया था, वो ऑर्डिनेंस दिया था, उसमें कौन से 4 चांद लगे हुए थे। उससे पहले जो आते रहे उनमें कौन से 4 चांद लगे हुए हैं और कौन सा उनके अंदर ऐसी चीज़ थी जिसको आप बहुत अच्छा समझते थे। ये एक सियासी अमल है, उस सियासी अमल में अपने लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं और स्पेस भी ऐसा ढूंढ रहे हैं कि जैसे किसी ना किसी तरीके से वो ज़माना लौट आए कि हम जो है वो वापस शहर का इक़्तिदार हासिल करें। ये असल में ये कोशिश है। बोले उनका सियासी अमल है, उनको हक पहुंचता है कि वो सियासी अमल करें और इसी तरह से बाकी पार्टियां वो भी कर रहे हैं। हमने एक जमात से बाकायदा पूछा कि जनाब इसकी जो ख़राब नुकात हैं उनको आइडेंटिफाई करके हमें बताएं। सही। तो वो कोई भी चीज़ बताने को तैयार नहीं थे। इंतहाई मोहतरम हमारे दोस्त थे, हम उनसे पूछते, साबिक वज़ीर रहे और साबिक बड़े अहम शख्सियत थे, हम उनसे पूछते रहे बार बार, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर सके। अब भी ये आइडेंटिफाई करें कि जनाब इसमें ये ख़राबी है। और अगर आप जो है वो पूरे मुल्क को छोड़कर सिर्फ कराची की नुमाइंदगी के दावेदार बनते हैं तो आप, मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि बाकी शहरों, बाकी इलाकों को आप नज़रअंदाज कर रहे होते हैं।
یعنی آپ کیا سوچیں گے ڈیرہ غازی خان کے بارے میں، کیا سوچیں گے راجن پور کے بارے میں، کیا لیا کے بارے میں سوچیں گے، کیا مظفر گڑھ کے بارے میں سوچیں گے، آپ کیا سبی کے بارے میں، کیا یوب کے بارے میں، کیا قلعہ عبداللہ کے بارے میں، کیا موسیٰ خیل کے بارے میں آپ جو ہے وہ آ کر کہیں گے؟ بالکل ہونا چاہیے، کراچی کا ایک ایک مسئلہ حل ہونا چاہیے اور حکومتوں کو پوری توجہ دینی چاہیے، وفاق کو بھی، صوبے کو بھی، سب کو کرنا چاہیے، لیکن یہ آئیڈینٹیفائی کریں نا کہ یہ مسئلے جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ اگر آئے تو ایک تو یہ کہ ہمیں پہلے سے گارنٹی دی جائے کہ ہم الیکشن جیت جائیں، دوسرا یہ ہے کہ میئر ہمارا آ جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ سارے کے سارے وسائل صاحب اتنی افسوسناک صورتحال ہے، لمحہ فکری آیا ہے، پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہیں، وہ ورکنگ ریلیشن شپ ان کے درمیان نظر ہی نہیں آ رہا جو بانڈنگ ہونی چاہیے، نہ مسائل کا حل نکلتا ہے، بس احتجاج، دھرنا، شور شرابہ، کچھ نہیں ہوتا، لا قانونیت اپنے عروج پر ہے۔ اور یہ صرف سندھ میں مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر تو لٹ ہی رہے ہیں لوگ اور چورے ہیں، قتل ہو رہے ہیں۔ پنجاب کی صورتحال بھی کافی خراب ہو گئی ہے، آپ دیکھیے نا کہ ایم پی نون لیگ کے بلال یاسین جن پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، بہت افسوس، جن کی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی، وہ یہ بول رہے ہیں کہ اجرتی قاتل تھے۔ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک رکن صوبائی اسمبلی، اس کا ایک احترام ہوتا ہے، اس کی ایک عزت ہوتی ہے، عام آدمی کی عزت ہوتی ہے۔ وہ اپنے حلقے میں بائک پہ پھر رہا تھا ایک بندہ، تو گارڈ اس کے ساتھ نہیں تھے، اپنے حلقے میں بائک میں جا رہا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں، حملہ کرنے والے نقاب پوش ہیں۔ اب نقاب پوشوں کے بارے میں تو مختلف آراء قائم ہوں گی کہ فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے۔ پہلا شک تو جائے گا حکومت کی طرف کہ حکومت آگے الیکشن آ رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں، بلدیاتی الیکشن میں نون لیگ بہرحال ایک بڑے پارٹی کے طور پر آئے گی اور ٹف ٹائم دے گی، اور حکومت کو اس بات سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، کوئی اور بھی ہے، نہیں ہے حکومت نہیں ہے، کوئی اور ہیں، کوئی کرائے کے ہیں، تو کرائے کے جو لوگ ہیں، کیا ایک ایم پی اے کی، اور وہ معمولی ایم پی اے نہیں ہے، وہ ایک بہت ہی طاقتور ایم پی اے ہے، طاقتور اس لحاظ سے کہ اس کی فالوئنگ بہت ہے۔ بلال یاسین جو ہیں ان کو پورے شہر کے لوگ جانتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ ہے شہر کے اندر، آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کی جان خطرے سے باہر ہے، لیکن پیٹ میں بھائی 2 گولیاں لگی ہیں، کولے کی ہڈی ان کی ٹوٹی ہے، اور کولے کی ہڈی ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس صورتحال میں ان کی ریکوری میں ایک وقت لگ سکتا ہے۔ ایک کام تو آپ کا ہو گیا کہ وہ کمپین نہیں کر سکیں گے شاید، لیکن بہت افسوسناک لغاری سے بات بڑی ہے۔ افسوسناک صورتحال ہے اور لا قانونیت کی یہ اپنے عروج پر ہے، کوئی دیکھنے پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بات کریں گے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جس کو ہمارے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے، تھپڑ جڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ کیا ماحول ہے، کیا بیہیویئر ہے، اس پر بات کرتے ہیں آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تھپڑ کی میں نے بات کی تھی کیونکہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں تھپڑ کی گونج جو ہے وہ سب نے سنی، اور یہاں تک کہ رکن قومی اسمبلی کی انگلی تک فریکچر ہو گئی۔ مطلب یہ کیا ماحول ہے، بس کرسیاں چلنی باقی رہ گئی ہیں، ہاتھ پاؤں تو خوب چل رہے ہیں، اس پر میں بات کروں گی۔ لیکن ایک اور بہت اہم معاملہ ہے جو کہ میں چاہتی ہوں کہ نظر انداز نہ ہو۔ ارشد پپو قتل کیس میں نامزد جو برطرف پولیس انسپیکٹر تھا اس کو سمیت 2 افراد کو قتل کیا گیا۔ لغاری صاحب، اتنا آسان ہو گیا قتل کرنا، اہم گواہوں کو مروا دیا جاتا ہے، یہ کہاں پہ یہ تربیت پاتے ہیں اجرتی قاتل جنہیں خریدا جاتا ہے اور ان سے یہ کام کروائے جاتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک خطرناک دہشت گرد، ایک خطرناک کارس نیچر، ایک خطرناک مجرم اس شہر کو جس نے عذاب بنا رکھا تھا، ارشد پپو، اس کے قاتل میں مبینہ اس کے قاتل میں ملوث ایک پولیس افسر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس ارشد پپو کے قتل کا اس طرح کے 5000 جعلی مقابلے ہوئے اس شہر میں، اور لوگوں کو مارا بھی گیا، لوگ جان سے بھی گئے ہیں، اس شہر میں کیا اس ملک میں ہوئے ہیں، ہر جگہ پر ہوئے ہیں۔ اس کو آپ نے قتل کا مقدمہ ٹھیک کیا ہے، اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے تھا، کلیئر ہونا چاہیے تھا کہ اتنے بڑے مجرم کو اس نے زیر زمین آبادیاں بنا رکھی تھیں، اس نے زیر زمین لگژری ہاؤسز بنا رکھے تھے اپنے جہاں علاقے میں رہتا تھا، اس نے زیر زمین گاڑیوں کی پارکنگ کا بندوبست کیا ہوتا ہے، اس میں زیر زمین جو ہے وہ بڑے بڑے مجرم ہوتے تھے، اور ارشد پپو دہشت تھا پورے شہر کے لیے، اور ہر واقعے میں اس کا نام ہوتا تھا۔ وہ مارا گیا،
اور اس کے مارے جانے کو جو ان کے پیٹرن تھے جو بھی تھے انہوں نے اس کے لیے اس کا کیس درج کروا لیا. اب اس کیس میں اس پولیس افسر کو پھنسایا گیا جس پولیس افسر کے بارے میں تھا کہ اس نے مروایا ہوگا, اور اس میں ساتھ میں ایک اور دہشت گرد کو بھی ملوث کر دیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک دہشت گرد مارا جاتا ہے اگر پولیس مقابلے میں, اور ایک اور دہشت گرد مارا جاتا ہے اسلم چودھری کو ایس ایس پی کو مارنے کے لیے, تو آپ کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ میں ایک پولیس افسر کو جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کے اگر لغاری صاحب 14 سال سے یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا, جب یہ زیر زمین سارے لگژری گھر بن رہے تھے, پارکنگیں بن رہی تھیں, یہ سارا یہ گینگ, خیر یہ تو بہت پہلے کی باتیں ہیں, یہ اس کے نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا باپ جو تھا وہ کتنا بڑا, حاجی لالو جو تھا اس کی کتنی بڑی دہشت تھی شہر کے اندر. وہ جیل سے بیٹھ کر یہاں سلطنت چلاتا تھا, اپنی راج چلاتا تھا, وہ ڈان تھا, وہ بہت بڑا ڈان تھا. اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا. مجھے اس بات کا افسوس ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اس کے سر سے فٹ بال کھیلی گئی, اس بات کا بھی مجھے افسوس ہے, ہونے کے باوجود کہ وہ اس کی فیملی ساری کرائم میں تھی, وہ انوالو تھے کرائم کے اندر. لیکن اگر اس ساری صورتحال میں ایک پولیس افسر پھر نشانہ بن گیا ہے, آپ اگر عدالت اس کو سزا دیتی اور اس کو بے شک سزائے موت ہی دیتی تو بھی ہم مان لیتے کہ بھئی عدالت کی طرف سے. تو لغاری صاحب یہی تو بلاول سے سوال کیا جا رہا ہے کہ 14 سال سے آپ کے والد کی یہاں پہ حکومت ہے, بتائیں نا اس کا جواب دے کہ آپ کو صوبے میں ہو کیا رہا ہے؟ نہیں, آج یہ تو ختم ہو گئی دہشت گردی. آپ کو اس وقت دن میں 100 آدمی مرتے تھے, دن میں 50 آدمی مرتے تھے, دن میں 1000 گاڑیاں جلتی تھیں, ہم جگہ جگہ جا کر دیکھتے تھے. ان کی حکومت نہیں ہوتی تھی تب جل رہی ہوتی تھی. ہم نے اس وقت اس طرح سے سوال نہیں کیا تھا. اب کرنا چاہیے, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ یہ سوال نہ اٹھائیں, ضرور اٹھانا چاہیے اور جواب دینا چاہیے حکومت کو کہ جناب آپ کی حکومت ہوتے ہوئے اس طرح کی وارداتیں کیوں ہو رہی ہیں. لیکن یہ وارداتیں ختم ہوئی ہیں. اس سے پہلے دن میں آدمیوں کو 200 آدمیوں کو 50 آدمیوں کو 25 آدمیوں کو ایک دن میں کھڑے ہوئے سنیپر فائرنگ کے ذریعے قتل کر دیا جاتا تھا. اس شہر نے خون ریزی دیکھی ہے, ندیوں میں خون بہا ہے, گلیوں میں خون بہا ہے, سڑکوں پر خون بہا ہے. اس شہر میں ہوا ہے, اسی شہر میں ہوا ہے. اور ہم تو نام بھی نہیں لے سکتے تھے, کوئی بھی نام نہیں لے سکتا تھا, آج بھی نام نہیں لے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال بہت خراب ہے, اور اس صورتحال کے ذمہ داروں کا لوگوں کو اگر معلوم بھی ہو تو بیچارے چپ رہتے ہیں. پولیس ریفارمز کی اشد ضرورت ہے, کالی بھیڑوں کو پکڑنا بہت ضروری ہے, اور یہ جو سکم ہے ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. لوگ سزائیں پاتے ہیں, جیلوں سے بھاگ جاتے ہیں, کوئی پوچھنے دیکھنے والا نہیں ہے. پیٹرنائز کرنا بند کیا جائے. جو جرائم پیشہ لوگوں کو اگر کوئی پیٹرنائز کرتا ہے, پولیس کرتی ہے یا کوئی اور کرتا ہے, تو اس کو بند کرنا چاہیے. یہ شہر کے ساتھ دشمنی ہے, اور اس شہر کے ساتھ جو آپ پورے ملک کو کما کر دیتا ہے, وہاں جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی کی جائے, وہاں جرائم کرنے والے, تاکہ یہ کس کا ایجنڈا تھا کہ اس شہر کے اندر امن نہ ہو. بالکل لغاری صاحب, ابھی 2 دن کی پہلے کی بات ہے, خبر سے گیا تھا کہ رنگ روغن کرنے والے 2 مزدور بیچارے جو کہ اپنی اجرت لے کے جا رہے تھے, اور ان کو لوٹا گیا اور مزاحمت کرنے پر فائر کر کے مار دیا گیا. ایک رنگ روغن کرنے والے کی کتنی اجرت ہوگی؟ یہ لا قانونیت جو ہے یہ اپنے عروج پر ہے. یہ بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے, بالکل ذمہ داری ہے, اول تا آخر حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ رول آف لا قائم کری ہے, اس کی ذمہ داری ہے. بالکل لغاری صاحب, آگے بڑھتے ہیں. اب وہ لوگ جنہوں نے رول آف لا قائم کرنا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو تھپڑ ماریں گے, ایک دوسرے کی انگلیاں توڑیں گے, تو عوام کی فلاح کے لیے کام تو پتہ نہیں وہ کب کریں گے. اعتبار اٹھتا جا رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, دیکھیں سہرش, اصل مسئلہ کیا ہے, ہماری سوسائٹی کے اندر سے ٹالرنس کو نکال دیا گیا, عمدن عملن. ہماری سوسائٹی کے اندر سے برداشت کو, رواداری کو, انسان دوستی کو, اخلاقیات کو نکال دیا گیا. میں جانتا ہوں شگفتہ جمانی کو, بہت محترم خاتون ہے, کس انتہا پر وہ پہنچی ہیں کہ جا کر ہاتھ اٹھایا کسی کے اوپر. اور وہ میں غزالہ سیفی کا احترام کرتا ہوں جن کے ساتھ یہ ہوا. نہیں, ان خواتین کو جو ہے الجھنا چاہیے تھا اور ایک دوسرے کے معاملات میں اس طرح سے جا کر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. لیکن آپ ایک ایسی سوسائٹی قائم کر چکے ہیں جس میں سے آپ نے عمدن عملاً حقیقی طور پر عدم رواداری کو فروغ دیا اور رواداری کو نکال کر پھینک دیا ہے. یہ آپ نے ایجنڈے کے تحت کیا, برداشت کو نکالا آپ نے انتہا پسندی کو فروغ دیا, آپ نے انتہا پسندی کو ایجنڈا بنایا. اس کے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر دونوں محترم خواتین ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں قابل احترام. لیکن لغاری صاحب, اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. وہ لوگ جو کہ اسمبلیوں میں بھی ہیں کہ عوام کے ووٹوں سے وہ آئے ہیں, ان کی فلاح کے لیے کام کرنے کے لیے وہاں پر آئے ہیں نا, تو بجائے اس کے کہ آپ اتنے جذباتی ہو جائیں, آپ تحمل مزاجی سے بیٹھیے. اپنے اندر سے جو عدم برداشت ہے نا,
یہ اس کو ختم کرنا پڑے گا، آپ کو برداشت اپنے اندر لے کے آئیں تاکہ معاملات کو فہم و تفہیم سے حل کیا جا سکے. اور اس لا قانونیت جبکہ عروج پر ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، مہنگائی ہے اور جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، ایسے میں ہمارے کامیڈینز جو کہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹ لے کے آتے ہیں کہ ہم کچھ دیر کے لیے اپنی تمام پریشانیاں مسائل بھول جاتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں، ان کو میں چاہوں گی کہ ضرور یاد کیا جائے. تو آج رنگیلا کی 84ویں سالگرہ ہے اور لوگوں کو ہنسا کے وہ لوٹ پوٹ کر دیا کرتے تھے. رنگیلا بہت ہی ورسٹائل آرٹسٹ، اتنے بڑے ورسٹائل آرٹسٹ تھے کہ آپ حیران ہو جاتے تھے کہ کیا کرتے ہیں. اپنی زندگی بھر کی کمائی 3 فلمیں بنا کر اس نے ضائع کی صرف ایک بات پر، ایک کمپلیکس پر. اپنے بارے میں یہ تصور کہ میں خوبصورت نہیں ہوں اور مجھ سے کوئی لڑکی عشق نہیں کر سکتی، اس نے 3 فلمیں بنائیں لگاتار اس موضوع پر. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس کی فلمی دنیا میں کیریئر ختم ہوتا گیا. لیکن ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ جب اس نے آخری انٹرویو دیا ہمارے دوست کو، سہیل وڑائچ کو، تو دروازے پر لے کر آیا، ساتھ میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، گھر کے دروازے پر آیا. اس نے کہا ایک بات کہوں؟ اس نے کہا جی. ایک بہت ضروری بات کہوں؟ اس نے کہا ہاں جی ضرور کہیں. اس نے کہا انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. ہاتھ ملایا اور واپس چلا گیا اور وہ پھر نہیں مل پایا. اچھی رنگیلے. چلیے لغاری صاحب، پروگرام اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. سال 2022 کا پہلا دن ہے، آج کا نیا سال آج شروع ہوا ہے، تو جاتے جاتے کوئی میسج جو کہ آپ دینا چاہیں خاص طور پر اس اگلے سال کو لے کر جو یہ شروع ہوا ہے؟ شہری اپنے حقوق کا احساس کریں، شہری اپنی آزادی کو محسوس کریں. آزادی جو قانون کے دائرے کے اندر ہو اس آزادی کو محسوس کریں. شہری خود اپنے حقوق کے بارے میں جانیں اور حقوق حاصل کرنے کی جد و جہد جہاں بھی ہو رہی ہو اس میں شریک ہو جائیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ فلاں پارٹی ہمارے ساتھ کام کرے گی، جب تک اس کے اندر وہ سب کچھ دیکھ نہ لیں، آپ لیڈر کے عشق میں مبتلا ہونے کے بجائے اس کے پروگرام سے کریں. اور اگر پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ آزمایا ہوا ہے تو پھر آپ کوئی اور راستہ ڈھونڈیں. بہت شکریہ لغاری صاحب. ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.